اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ دوم سبجیکٹ دینیات، سبق کا نام حدث اور خبث۔ حدث کسے کہتے ہیں اور خبث کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف جاننے کے لیے، اس کی ڈیفینیشن جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق پڑھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ حدث کسے کہتے ہیں اور خبث کسے کہتے ہیں۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک طہارت وہ ہے کہ جس میں نیت ضروری ہوتی ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم۔ لہذا اگر بغیر وضو کی نیت کے ہاتھ یا منہ دھو لیا جائے یا بغیر غسل کی نیت کے کوئی نہا لے تو نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ یعنی اگر بغیر نیت کے انسان وضو کرے تب بھی وضو نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے تو وہ غسل نہیں مانا جائے گا۔ طہارت کی دوسری قسم نمبر دوسری طہارت وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے کپڑا پاک کرنا، بدن پاک کرنا وغیرہ۔ ان سب چیزوں میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بنا نیت کے اگر کوئی پاک کرے تو صحیح ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دریا میں گر پڑے یا کوئی برتن حوض میں گر جائے اور اس میں لگی ہوئی نجاست دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدث کسے کہتے ہیں اور خبث کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب تیسرے پیراگراف میں آپ کو مل جائے گا۔ جن چیزوں کے بعد نیت والی طہارت کرنا ہوتی ہے ان کو حدث کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب اور ایسی چیزیں کہ جن کے بعد انسان کو ایسی طہارت کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں نیت ضروری ہے، تو اس چیز کو حدث کہا جاتا ہے۔ جیسے سونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو سونا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ حدث ہے۔ جن چیزوں کے بعد، اب خبث کسے کہتے ہیں، جن چیزوں کے بعد بغیر نیت والی طہارت کافی ہوتی ہے ان کو خبث کہتے ہیں۔ جیسے کپڑے میں خون لگ جائے، تو یہ جو کپڑے میں جو خون لگا ہے یہ اس کو خبث کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو پاک کرنے کی ضرورت ہے اس کپڑے کو، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ایسی چیز کو کہ جس کے بعد پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہ ہو اس کو خبث کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یعنی جن چیزوں کے بعد ایسی طہارت کی ضرورت پڑے کہ جس میں نیت ضروری ہے اس کو حدث کہتے ہیں، اور جن چیزوں کے بعد ایسی طہارت کی ضرورت پڑے کہ جن میں نیت ضروری نہ ہو، جس میں نیت ضروری نہیں ہے، جیسے کپڑے پہ خون لگ جائے اور اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس چیز کو خبث کہتے ہیں۔ جس حدث کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ اب حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، کیونکہ حدث کی ڈیفینیشن، حدث کی تعریف کیا ہے کہ جن چیزوں کے بعد ایسی طہارت کی ضرورت پڑے کہ جن میں نیت ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر کسے کہتے ہیں، حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ جس حدث کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور جس حدث کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ سوالات۔ نمبر ایک، وضو کون سی طہارت ہے؟ وضو وہ طہارت ہے کہ جس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جواب۔ نمبر دو، بغیر نیت کے نہانے سے غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی طہارت ہے کہ جس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال، حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ حدث اکبر یعنی جس حدث کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔